ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ہی ایک امت تھے، اور وہ بھی بہت کم عمری میں۔ آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ کس طرح کے پریشر ان کے اوپر تھے تو آپ واقعی سراہیں گے، سبحان اللہ۔ جو سب سے پہلی چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ مسائل ہیں۔ کم عمری میں ہی وہ اس چیز کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بتوں کی کیسے پوجا کر سکتے ہیں۔ اور ایسے شہر میں جس کا نام عور تھا، انجیل سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس شہر کا نام کیا تھا، جو کہ بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر گھر میں بت تھے، چھوٹے بڑے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ جو 3 بڑے بت تھے وہ بیسیکلی سورج، چاند اور ستارے کے اوپر تھے، جوپیٹر جسے آپ کہہ لیں، جسے قرآن جو ہے وہ کوکب کہتا ہے۔ یہ جو بت تھے یہ بیسیکلی ثقافت کا حصے تھے، معاشرے کا حصہ تھے، اور جو ان کے والد ہیں وہ ان میں سے تھے جو ان بتوں کو بناتے تھے۔ سوچیں ذرا اس بات کو، ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ بتوں کو بناتے تھے، تراشتے تھے۔ وہی ہیں جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں، جس نے ان کی بچپن سے دیکھ بھال کی ہے۔ اور وہ آدمی جو لوگوں کو بیسیکلی بت تراش کر دے رہے ہیں، ان کی معاشرے میں بڑی عزت مانی جاتی ہے۔ اور اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا خود کا بچہ ہے، یعنی یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتوں کو کیوں تراش رہے ہیں، بتوں کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف لوگ جو ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ سنتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے ابو تو یہ بت نہیں بیچتے نا، میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان کا کوئی ایسا کاروبار ہے جو کہ حرام ہے، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا خاندان جو ہے انتہائی حرام کام میں ملوث ہے، اور بچہ ہے وہ کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو خاندان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ بابا جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ پورا کا پورا خاندان خلاف ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو اس کے والدین ہیں وہ اس کو آگے سے یہ کہیں گے کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جو کہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ مذہب کو یوز کریں کسی کا منہ بند کروانے کے لیے، نہ کہ اپنے آپ کو آپ ٹھیک کریں، اور آپ سرعام اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آج۔ جو چیز صحیح ہے اس کے لیے کھڑے ہونا، چاہے آپ کے جو بہت قریبی لوگ ہیں آپ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ حق کے لیے کھڑے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا سخت دل نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام تو بہت نرم دل تھے۔ اور یہاں تک کہ جب ان کے والد ان کو گھر سے در بدر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب کہ وہ ایک نرم دل کے تھے، اپنے والد کا احساس رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پھر بھی ان کا جو حق کے ساتھ ہے اور ہمیشہ حق کی ہی پیروی کرنا، یہ ان کی سب سے اولین ترجیح تھی۔ سب کچھ بعد میں ہے۔ کیوں یہ جو حق کے ساتھ رہنا ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں قانتا للہ۔ قانت کہتے ہیں وہ جو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ دوسرے لفظوں میں جب اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جاتا تھا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کام کو ماننے کے علاوہ وہ پھر کسی چیز کی جو ہے وہ فکر نہیں کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہ رہے ہیں، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ جاتے تھے۔ پھر ان کو آگ میں جب پھینکا گیا ان کو وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام احکام کو تسلیم کیا، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ مانی نہیں لگتی۔ کسی کا پریشر، کسی کا ڈر، کوئی ہچکچاہٹ، کوئی برا نہ مان جائے، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احکام ہے، اسی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ حق کی وجہ سے اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کا احکام ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی پیروی ہے۔ وہ تھے قانتا للہ۔